نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ جو اللہ نے حکم دیا، ان یوصل یہ کہ وہ ملائیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون نقصان پانے والے ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے طبقوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کی بیان کردہ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے عبرت حاصل کرتے، سبق حاصل کرتے اور اس پہ ایمان لے آتے، انہ الحق من ربہم کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ان کا عقیدہ اور یقین تھا۔ اور کافر جو ہے وہ ان مثالوں پہ اعتراض کرتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرنا ہمارے اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان کے منافی چیزیں ہیں۔ دونوں طبقوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ ایک طبقہ جو ہے اللہ کی ان چھوٹی چھوٹی مثالوں پہ ایمان رکھ کر، عقیدہ رکھ کے کامیاب اور کامران ہو گیا، اور دوسرا اس کا انکار کر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی سلسلے کو اللہ نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کئی تفاسیر ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بعض ائمہ محدثین مفسرین نے اس سے مراد حروریہ فرقہ لیا ہے جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے، بعض نے خارجی لیا ہے، بعض نے کافر، مشرک اور منافق سب جمید لے لیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو عالم ارواح کے اندر بنو آدم نے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب پوچھا الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک آواز کہا قالوا بلی، کیوں نہیں؟ اللہ تیرے علاوہ تو کوئی معبود نہیں۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، جب یہ روحیں ان جسموں کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی۔ چار قسم کے عالم ہے۔ ایک عالم ارواح ہے، جب دنیا کا وجود نہیں تھا یہ روحیں اکٹھی تھیں۔ ان ساری کائنات کی روحوں کو جو قیامت تک آنے والی ہیں سب کو اللہ نے اکٹھا کر کے ایک ہی سوال کیا الست بربکم۔ اس وقت بھی اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں پوچھا کہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتے ہو، کسی اور کو رب مانتے ہو، الہ مانتے ہو؟ قالوا بلی، نہیں، ہم سب نے وعدہ کیا تھا، چاہے کوئی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اپنے اللہ سے سب نے وعدہ کیا تھا۔ قالوا بلی، کیوں نہیں اللہ؟ تو ہی رب ہے، تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں۔ دوسرا عالم پھر عالم دنیا کے اندر آئے۔ جب یہ روحیں جسموں کے اندر داخل ہو گئیں تو پھر ہم نے اس عہد اور وعدے کو توڑ دیا جو ہم نے اپنے اللہ سے عالم ارواح کے اندر کیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عالم ارواح کے اندر اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا نا تو بعض روحیں دوسری روحوں سے لڑنے لگی۔ جو روحیں وہاں ٹکرا گئی تھی نا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگی تھی، وہ جب دنیا کے اندر جسموں کے اندر داخل ہوئیں
تو وہ کبھی بھی آپس کے اندر انس اور محبت کے ساتھ نہیں بس سکتی. اور کچھ روحیں جن کی انس و محبت وہاں پیدا ہو گئی تھی وہ کائنات کے اندر جو ہے کبھی آپس میں لڑ نہیں سکتی. جن کا وہاں اختلاف ہوا ان کا کبھی یہاں اتفاق نہیں ہو سکتا، اور جن کا وہاں اتفاق ہو گیا تھا آپس کے اندر محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی تھی، وہ دنیا کے اندر کبھی اختلاف نہیں کر سکتی، افتراق نہیں کر سکتی. دوسرا عالم یہ عالم دنیا ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا. اور تیسرا عالم مرنے کے بعد جو ہے، اس دنیا کے بعد ایک عالم قبر ہے جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، جس کے اندر ایک طویل عرصہ رہنا ہے. ایک طویل عرصے کے بعد جب قیامت بپا ہوگی تو چوتھا عالم، عالم قیامت شروع ہو جائے گا، عالم حشر شروع ہو جائے گا. 4 قسم کے یہ عالم ہے، اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. تو پہلے عالم، عالم ارواح کے اندر جو ہے بنو آدم کی ہر روح نے ایک ہی آواز کہی تھی، ایک ہی نعرہ بلند کیا تھا، قالوا بلا، اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی الہ ہے. لیکن جیسے دنیا کے اندر آئے تو فوراً اس وعدے کو توڑ دیا اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا. الذین ینقضون عہد اللہ، جو شخص اللہ کے وعدے کو توڑ دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر باب العقوبات کے اندر ایک لمبی حدیث آتی ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم بہن، جب تم ان 5 چیزوں کے ساتھ آزمائے جاؤ گے، ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اللہ سے کہ تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ یا ان کے اندر آزمائے جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پناہ مانگی کہ اللہ تمہیں ان آزمائشوں کے اندر نہ ڈالے. 5 قسم کے خامیاں، گناہ ہے، جب امت اعلانیہ کرے گی تو اللہ کی طرف سے 8 قسم کے عذاب جو ہیں وہ اعلانیہ نازل ہوں. ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، کہ جب قوم، امت جو ہے اعلانیہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دے گی. اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی نافرمانی کرے گی، اس کے خلاف بغاوت شروع کر دے گی. اور عہد رسول سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیثوں کو اور صحیح مروی سنتوں کو جو ہے وہ ٹھکرانا شروع کر دے گی. تو اللہ اس پہ عذاب کون سا نازل کریں گے؟ اللہ صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ غیر تمہارے اندر سے کسی دوسرے لوگوں کو داخل کر کے تمہارے ایسے دشمن پیدا کر دے گا جو قیامت تک جو ہے ان کی دشمنی سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. آج امت کے اندر آپ دیکھیں، جب امت نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو پامال کر دیا، نہ قرآن کے بارے میں کوئی سوچا، نہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کے بارے میں کوئی سوچا، ان کے خلاف جب بغاوت کی، معصیت کی، نافرمانی شروع کی، آپ دیکھیں کس طرح کی بیماریاں جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، اور کس طرح کے عذاب اور آزمائشیں جو اللہ کی طرف نازل ہو چکی ہیں. اس کا ایک سبب بڑا کیا تھا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، بڑا پختہ وعدہ کیا ہم نے، اور یہ پختہ وعدہ آج ہم ہر نماز کے اندر بھی کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مسجد سے باہر جاتے ہیں تو یہ عادت توڑ دیتے ہیں. اور یہ بدعہدی کا جو رواج ہے یہ صرف اس وقت نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے اندر نہیں ہے، یہ عمومی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہم بدعہدی کا شکار ہو جاتے ہیں. کتنے والدین ایسے جو چھوٹے چھوٹے اپنی اولاد سے، معصوم بچوں سے کہتے ہیں، اگر کوئی بچہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز لے کر دے، ضرور لے کر دوں گا، میرا تجھ سے وعدہ ہے، پرامس ہے، لیکن وہ بدعہدی کر دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ بدعہدی ہے. اور جو اولاد جو ہے، جو بچے جو ہے بدعہدی کے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ تربیت پائیں گے، رواج پائیں گے، ان سے آپ خیر کی توقع کیسے رکھیں گے؟ آج اگر باپ اپنے بیٹے سے بدعہدی کرتا ہے تو جب بیٹے کا مرحلہ آئے گا، بیٹا اپنے باپ سے بدعہدی نہیں کرے گا. آپ نے بنیاد ہی غلط کر دی.
آپ اپنی اولاد سے مت ایسا وعدہ کریں جو آپ نبھا نہ سکے، جو پورا نہ کر سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں کہا، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے، مشہور حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ، جس شخص کے اندر یہ تین نشانیاں پائی جائے آپ سمجھے وہ پکا منافق انسان ہے۔ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اذا وعدہ فاخلفا، جب یہ وعدہ کرے، عہد کرے، عہد و پیمان کرے، پختہ وعدہ کرے لیکن اس کی خلاف ورزی کرے، اسے توڑ دے، اسے پامال کر دے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جیسے جھگڑا ہوتا ہے فوراً گالی گلوچ شروع کر۔ کیا معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اور جو معاشرے کے اندر جو ہے منافقت عام ہو جائے، کفر عام ہو جائے، ہمارا تو سارا سسٹم ہی جو ہے معاشرے کا نفاق اور کفر پہ مبنی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے، آپ دیکھیں وہ تو کافر ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، ہر گھر کے اندر جو ہے اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ عدالتوں کے اندر دیکھیں، اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آپ سکولوں کے اندر دیکھیں، اداروں کے اندر دیکھیں، ہر ادارے کے اندر جو فیصلے ہیں اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو کیا اسلام اسی چیز کا نام ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ کے وعدے کو تو ہم نے بڑے دیر سے ختم کر دیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، اللہ نے تو کہا کہ آپ قطع رحمی نہ کریں بلکہ صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کا معنی جو ہے معاشرے کے اندر ہم نے کچھ اور سمجھا اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی کچھ اور تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو میں اس سے نیکی کروں گا، اگر کوئی مجھے جی کرے گا میں جی کروں گا، اچھا پیش آئے گا میں اچھا پیش آؤں گا، اگر برا پیش آئے گا تو میں برا پیش آؤں گا۔ ہم معاشرے کے اندر صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صلہ رحمی یہ ہے، اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ جواب کے اندر گالی نہیں دیتے، اگر آپ کو کوئی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ اس سے تمیز اور اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے شرعی اصطلاح کے اندر۔ اور اس صلے کا ایک بڑا اہم ترین مرحلہ جو ہے یہ 5 وقت کی نماز بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو شخص جو ہے صف ملانے کی کوشش کرے گا میرا اللہ جو ہے اس کے ساتھ ملے گا، اور جو صف جو ہے اسے توڑنے کی کوشش کرے گا میرا اللہ کی رحمت اس سے ٹوٹ جائے گی، میرا اللہ کی مدد اس سے ٹوٹ جائے گی، میرا اللہ اس سے دور ہو جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر جو ہے ایک بڑی بیماری جو ہے وہ یہ بھی ہے، ایک معاشرے کی بربادی کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے۔ 5 وقت کی نماز کے اندر آپ دیکھیں ہماری صف بندی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عرصہ پہلے اس کی پیشین گوئی فرمائی اور اس بیماری کا بڑا علاج بتایا تھا۔ معاشرے کے اندر یہ جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے سے کدورتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بڑی دیر پہلے، صدیوں پہلے اس کا علاج بتایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کر دے گا جسے آپ قیامت تک ختم نہیں کر سکتے۔ آج وہ بیماری ہے جب ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملا سکتا، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملا سکتا، عام معاشرتی حالات کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دل ملانا گوارا کرے گا؟ میرے اور آپ کے دل کیسے قریب ہوں گے جب اللہ کی بارگاہ میں جسم تو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ دل کیسے ملائیں گے؟ آج نفرتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں، قدورتیں اس لیے بڑھ رہے ہیں، حسد، کینے اور بغض کی بیماری اس لیے پیدا کی ہے، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد اور وعدہ تھا ہم نے اسے پامال کر دیا۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اللہ کے پیغمبر نے کہا جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو قوم پامال کر دے گی، امت کے اندر یہ پامال کر دیا جائے گا، اللہ صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اس وقت اللہ تمہارے غیروں کو دشمن بنا کر تمہارے گھروں کے اندر پیدا کر دے گا۔
آج غیروں کی دشمنی کا اور ہماری بربادی کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے کلام مجید میں کیا کہا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اس قطع تلقی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ زمین کی پشت پر جو ہے فتنہ اور فساد بپا ہو جائے گا۔ یہ جو آزمائشیں ہیں، عذاب ہے، ابتلائیں ہیں، بہت ساری جو ہے یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے کلام مجید میں کہا کہ زمین پہ پشت پر جو ہے یہ بہت سارے جو فسادات اور بگاڑ پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ اور رزلٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو، ہمارا معاشرہ پرسکون ہو، پرچین ہو جائے، باوقار ہو جائے، باعزت ہو جائے، ہم عزت اور وقار کی زندگی گزاریں، تو اللہ کے اس کلام کا مطالعہ کرنا ہوگا اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت مصعب بن سعد جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اپنے باپ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے پوچھا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ نے کلام مجید کے اندر سورۃ کہف کے اندر آخری رکوع کے اندر یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، ان اخسرین اعمال سے مراد کون ہے؟ کیا یہودی ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا عیسائی ہیں؟ کہا نہیں، کیونکہ عیسائیوں نے تو جنت کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جنت کے اندر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کوئی شے نہیں ہے، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ یہودیوں نے بھی انکار کر دیا، عیسائیوں نے انکار کر دیا، تو پھر کہا کون ہے ان سے مراد؟ کہا حروریہ ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اس حروریہ فرقے نے جو ہے سب سے بڑی تباہی اور بربادی یہ پیدا ہوئی، اس نے اللہ اور اللہ کے عہد جو ہے، جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو تھا پختگی کے بعد تباہ و برباد کر دیا، توڑ دیا۔ اس لیے میں اور آپ بھی اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، اپنے حالات پہ نظر ثانی کریں، اپنی اس تربیت پہ نظر ثانی کریں اور اعمال کی درستگی کی طرف بڑھیں، اپنا زاویہ سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن تو بڑی انقلابی کتاب ہے نا، اس سے بڑا مربی آپ کائنات کے اندر پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے کلام میں بڑی تربیت ہے، بڑی اصلاح ہے، اللہ نے بڑے خیر کے پہلو رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، اللہ موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔